ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محبوبنا وبارک وسلم۔ میں شاہد اختر آپ سے پھر مخاطب ہوں۔ اس سے قبل میں نے پہلے پارٹ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا تھا۔ اب اس کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ آپ لوگ اس کو سنیں، سمجھیں اور جو چیزیں عمل کرنے کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جو کہا تھا کہ ہم ایک ایسا کہ انسان نے سارے مخلوقات نے ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کیا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو، اس کائنات کے پورے بار کو، کائنات کے کام و کاج کو سنبھالنے کے لیے انسان نے قبول کیا، اس لیے انسان کہلاتا ہے اشرف المخلوقات۔ تو جب نور محمد، اور یہ اس سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمارے کوئی انسان کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، صرف نور محمدی تھا۔ تو یہ ایکسیپٹنس جو ہوا ہے نور محمدی سے ایکسیپٹنس ہوا ہے دنیا کے کاروبار کو چلانے کے لیے، ایک دنیا کا جو نظام چلے گا۔ تو اس کے بعد جب نور محمدی نے اللہ کے حکم کے مطابق کائنات کو چلانے کے لیے ساری ذمہ داریاں قبول کر لی، تو اللہ نے ساری کائنات میں سے سورج سے بھی زیادہ چمکتے حروفوں سے، ورڈ سے آسمان پر اناؤنسمنٹ کیا، اعلان کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب جگہ جگہ مثلا جنتوں پر، آسمانوں وغیرہ میں اس کا اعلان ہوا تو سب پوچھنے لگے کہ اللہ کے نام کے ساتھ یہ دوسرا نام کس کا ہے؟ جب سبوں نے ڈائریکٹ اللہ سے پوچھا، براہ راست اللہ سے خود پوچھا، تو اللہ نے جواب دیا یہ وہ ہے جو ہمارا خلیفہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد ہی اس کو ایگزسٹنس یعنی ظہور میں لانے کے لیے قالب آدم کا ڈھانچہ کو تیار کرنا شروع کیا۔ جب سردار جنت اللہ تعالیٰ کا کالی مٹی سے ایک شبیہ تیار کر رہا ہے تو اس نے فریاد کی، یا اللہ تمام روحانی قوتوں کو ہوتے ہوئے بھی تو آواز دینے والی مٹی کے تصویر کیوں تیار کر رہا ہے، جبکہ تو خود ہی اچھی طرح جانتا ہے ایسے خمیر کی بنی ہوئی چیز ضرور دنیا میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، جبکہ ہم سب روحانی قوتیں تیرے پاس ہیں، حاضر ہیں اور شب روز ڈے اینڈ نائٹ تیری عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ فوراً جواب دے گا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 30 سورہ بقرہ، اس میں پڑھیں آپ۔ یہاں ہم لوگ یہ بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ پہلے بات سمجھ لیں کہ تصویر بنانے والے کو کیا کہا جاتا ہے، تصویر کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ مصور، یہ اللہ کے کئی ناموں میں سے ایک ہے۔ مصور کے معنی یہ ہے کہ پتھر یا مٹی یا لکڑی یا انسان یا کسی جاندار کا ڈھانچہ، اسٹرکچر تیار کرنا، اور اس کے تراشنے والوں کو سنتراش یا مصور کہا جاتا ہے۔ تصویر وہ پتلا یا بت ہے جس کو کسی مصور بنایا ہو۔ رسول اللہ نے اپنے حدیثوں میں بار بار لوگوں کو تصویروں بنانے سے منع فرمایا ہے۔ اللہ حکم دے گا اس کے اندر جان ڈال دو، جیسا کہ اس نے تصویر آدم میں روح پھونک کر جان ڈالی تھی۔ جو اسٹرکچر آدم کا بنایا تھا، یہ چیز اللہ وہ منع کر رہا ہے۔ تصویر کا مطلب ہو گیا جو ڈھانچہ بنتا ہے، جو اسٹرکچر بنتا ہے۔ اگر ہم بت بناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا جیسے ہم نے آدم کا بت بنایا تھا تو ہم نے جان ڈالا، تم بناتے ہو تم بھی جان ڈالو، اس کی ممانعت ہے۔ اور جب لوگ اس میں جان نہیں ڈال سکیں گے، جیسا کہ ظاہر ہے زندگی بخشنا صرف خدا کا کام ہے، تو وہ مشرک میں شمار کیے جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیریزن کر رہے ہیں، مقابلہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پر کتے اور بت ہوں۔ یہ تصویر کی بات نہیں ہو رہی ہے جو ہم لوگ گھروں میں اپنی فوٹو تصویر لگاتے ہیں، یہ بت کی بات ہے۔ تصویر سے یہاں مراد یہ ہے وہ بت جس میں اسٹرکچر کی شکل میں ہو، اور کتے تو یہاں فرشتے نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس سے ام المومنین حضرت میمونہ سے سنا ہے ایک دن رسول اللہ بہت ہی غمگین چہرے کے ساتھ صبح اٹھے اور کہنے لگے کل رات حضرت جبرائیل نے آنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن حیرت ہے کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں جبرائیل اپنے وعدوں کو توڑنے والوں میں سے نہیں ہیں۔
انہوں نے اس کی وجہ ریزن تلاش کیا. جب انہوں نے اپنے خیمہ میں ایک کتی کے بچے کو موجود پایا تو اسے فوراً نکلوا کر پھینکوا دیا اور خود اپنے دست مبارک سے اس جگہ کو دھو کر پاک کیا. پھر جب شام ہوئی حضرت جبریل تشریف لائے تو آپ جو ان سے یسٹرڈے جو آپ کل نہیں آئے تھے اس کا آنے کا کارن پوچھا تو حضرت جبریل نے بتایا ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہو سکتے جہاں کتے یا بت یا کسی جاندار کی تصویریں ہوں، یعنی اسٹرکچرل باڈی ہو، کسی ڈھانچہ ہو کسی چیز کا. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ بھی یہی فرماتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا جو لوگ بت بناتے ہیں جیسا کہ اللہ نے آدم بنائی تھی تو اللہ ان کو حکم دے گا کہ ان بتوں میں جان ڈال دو جیسا کہ اللہ نے خود حضرت آدم کی ڈھانچے میں جان ڈالی تھی. ایک بات کلیئر ہونا چاہیے، کاغذوں پر اور کپڑوں پر جو نقشے کھینچے جاتے ہیں یا کیمروں سے جو فوٹو اٹھایا جاتا ہے وہ ہموار ہوتا ہے، پلین ہوتا ہے، اس میں کوئی اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے. اس کا پروہیبیشن نہیں ہے، اس کو نہیں روکا گیا ہے، نہیں منع کیا، کیونکہ اللہ نے خود حضرت آدم کو تابوت سکینہ تحفہ میں دیا تھا. یہ سورہ نمبر 2 بقرہ، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 248 میں لکھا ہوا ہے تابوت سکینہ کے بارے میں. یہ کیا ہے؟ یہ شمشاد کی لکڑی کا اندر صندوق تھا، اللہ نے اسے حضرت آدم پر نازل فرمایا. اس میں بڑے بڑے انبیاء السلام کی شبیہ تھی، دیٹ مینس پکچرز تھی، تصویریں تھیں، ان کے مساکین و مکانات کی شبیہ تھی، اور آخر میں حضور اکرم سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور کی دولت سرائے اقدس اور ان کے گھر کے جہاں رہنے کی جگہ کی شبیہ بھی یاقوت سرخ میں بنی ہوئی اس طرح موجود تھی کہ حضور کو بحالت نماز قیام میں ہے اور آپ کے چاروں خلیفہ ان کے علاوہ اور دیگر اصحاب بھی موجود ہیں. اس طرح جب اللہ خود ہمیں حضرت آدم کو شبیہوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے تو ظاہر ہے وہ کام جو اللہ کرتا ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس میں شبیہ کا ہونا یعنی فوٹو کا ہونا غلط نہیں ہے، مگر ہمیں اتنا ضرور پرہیز کرنا چاہیے ہم قبلہ رخ دیواروں میں نہ لگائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی پوجا نہ کریں، ان کے اوپر پھول کے ہار نہ لگائیں، ان کے سامنے اگربتی نہ جلا کر رکھیں. گھروں میں آئینہ رکھنے کی ممانعت نہیں ہے، نہ آئینے میں اپنی صورت دیکھنے پر کس طرح کی پابندی، مگر آئینہ کا رخ دیواروں پر نہیں ہونا چاہیے تاکہ کوئی غلط نتیجہ نکال دے. ہاں ہم اپنے آپ یعنی اپنی دوسرے کی شبیہ کو پوجا کرتے ہیں، اس لیے دیواروں پر آئینہ نہیں لگانا چاہیے. اللہ نے جب قالب آدم کو تیار کر لیا تو نور محمدی کو حضرت آدم کی پیشانی پر رکھنے کے لیے ایک بہانہ چاہا. اس نے روح کو حکم دیا کہ تصویر آدم میں داخل ہو جاؤ، جو اسٹرکچر جو بنا تھا آدم علیہ السلام کو اس پہ جاؤ. جب روح آدم کے اسٹرکچر کے اندر داخل ہوئی تو اندر ٹوٹلی ڈارکنیس تھا. روح گھبرا کر باہر نکل آئی اور اس نے کہا کہ یا پروردگار عالم، اس اندھیری کوٹری میں میری کیسی گزر ہوگی، آپ کرم فرمائیے، میرے لیے کوئی آسان صورت پیدا کر دیجیے. اللہ تو یہی چاہتا تھا. اس نے فرشتوں کو فوراً حکم دیا نور محمدی کو لاؤ اور آدم کے پیشانی میں داخل کرو. اس کے بعد پھر روح کو دوبارہ داخل ہونے کا حکم دیا. جب روح کو دوبارہ داخل ہوئی تو اس نے تصویر آدم کی اسٹرکچر کو ایسا لائٹڈ پایا، ایسا منور پایا، ایسا روشن پایا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے باہر نہیں آنا چاہتی تھی. یہی وجہ ہے آج حضرت آدم کی پیدائش کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، تب بھی انسان کی روح موت کے وقت ان کے وجود سے بڑی تکلیف کے ساتھ باہر نکلتی ہے بطفیل نور محمدی، جو کہ حضرت آدم کی پیشانی میں امانت کے طور پر رکھی گئی تھی. جب حضرت آدم کی پیدائش ہوتی ہے تو اسی وقت 2 انسیڈنٹ ہوتے ہیں. پہلا، جب حضرت آدم نے سورج سے زیادہ چمکتے حرفوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا رب العزت، کیا مجھ سے پہلے بھی آپ نے کسی انسان کو پیدا کیا ہے؟ کیونکہ میری سمجھ میں لا الہ الا اللہ کے معنی تو آ جاتا ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن محمد رسول اللہ کے معنی نہیں آتے. یہ کس کا نام ہے جو آپ کے نام کے ساتھ آسمان میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، سب سے پہلی چیز جو ہم نے نور سے پیدا کی وہ نور محمدی ہے. اس نور نے اپنے پیدائش کے ساتھ ساتھ فوراً ہمیں سجدہ کیا، ہماری تعظیم کی، ہماری بندگی کی، ہماری عبادت کی، اور کائنات میں کسی بھی چیز کو بنانے سے قبل اس نور محمدی کو اللہ نے 60,000 برس تک بنانے کے بعد
आसमानी बरसों में संवारता रहा, और उनके तो फैल में हमने सारी कायनात को पैदा की, उनके वसीले से हम सारी कायनात को बख्श देंगे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी औलादों में बहुत ज़माने बाद आएंगे। और जब हज़रत आदम ने अल्लाह जल्लहू शान से इतनी तारीफ़ें सुनी तो रिक्वेस्ट पे किया अल्लाह से, या अल्लाह अपने महबूब की शबीह दिखा दीजिए, तस्वीर दिखा दी है। अल्लाह ने जवाब में ये कहा, अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों को मिलाकर अपनी पेशानी के सामने लाओ और अपने नाखूनों के अंदर देखो। हजरत आदम ने जैसी देखा, जो नूर मोहम्मदी उनके पेशानी में था उसका जलवा उनके नाखूनों पर आ पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत दोनों नाखूनों पर जाहिर हुई। उन्होंने उसी वक्त जोश और शौक से इन अंगूठों को चूमा और अपनी आंखों से लगाया और खुशी के बारे में कहा, मुबारक वो दिन जिस दिन आप दुनिया में तशरीफ लाएंगे। ये सबसे पहला दरूद शरीफ है जो इंसान ने दुनिया में अदा किया। यहाँ मैंने आप लोगों को तफसील से जो मैं दूसरा पार्ट पढ़ रहा था हज़रत, और हमने इस नूर मोहम्मदी के बारे में यही है आप तो आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में दूसरा हमने आपके सामने पेश किया। अब और इसके बाद मैं तीसरा पार्ट पेश करूँगा। अब शाहिद अख्तर आपसे राह चाहता है। अल्लाह हाफिज़।